یہودی نے کہا پہلے ہم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، انہوں نے میرے موافقت میں فیصلہ دیا ہے، اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے، یہ بولتا ہے کہ آپ کے پاس چلتے، آپ فیصلہ کریں گے، اس لیے میں آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بیٹھو میں آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر گئے، تلوار لے کر آئے اور سیدھا آ کے اس کی گردن اڑا دی۔ بولا جو نبی کا فیصلہ نہیں مانتا ہے تو عمر کا فیصلہ اس کے لیے یہی ہے، جس کو نبی کے فیصلے پر اعتراض ہے عمر کا فیصلہ اس کے لیے یہی ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا مولانا محمد بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم اور معزز حضرات، اللہ رب العزت جل جلالہ عم نوالہ نے اس کائنات کی تخلیق فخر الرسل جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کیا ہے۔ آپ کے ہی صدقے میں زمین و آسمان بنائے گئے، چاند سورج ستاروں سیاروں کو بنایا گیا۔ ایک حدیث میں آپ کو باعث کن فیکاں کہا گیا، اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہ اس زمین اور آسمان، چاند سورج کسی کو بھی نہیں بناتا اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنا اللہ کا مقصد نہ ہوتا۔ عالم ارواح میں جب اعلان ہوا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جب اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو بنایا اور پھر اللہ نے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو علماء نے لکھا ہے سب سے پہلے اس سوال کا جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، قالوا بلا شہیدنا، سب سے پہلے جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، کیونکہ کسی بھی روح کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ لیکن جب یہ سوال آیا تو سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے یہ جواب دیا تھا، بلا شہیدنا، کیوں نہیں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ آپ کا مقام اور مرتبہ اس کائنات میں اللہ کی ذات عالی کے بعد سب سے بڑا ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو این قصہ مختصر۔ اللہ رب العزت کے ذات عالی کے بعد اگر کوئی شخصیت لائق تعظیم ہے، اگر کوئی شخصیت اتباع کے قابل ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بعد سب سے پہلے۔ اور ایسے لاڈلے حبیب جن کے صدقے میں پوری کائنات کو بنایا گیا، تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ ان سے محبت کریں۔ جب تک کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے، اپنے مال سے، اولاد سے، بیوی بچوں سے، رشتہ داروں سے، عزیز اور اقارب سے، دنیا سے، تمام چیزوں میں سب سے زیادہ محبت جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوگی، اس وقت تک کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بلکہ یہودیوں سے کہا گیا کہ نبی جی آپ فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ،
جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب ہو، اللہ تم سے محبت کرتا ہے، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو اللہ رب العزت نے کہا یہ دعویٰ تمہارا تبھی چلے گا جب تم میری اتباع کرو گے۔ لہٰذا نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی اتباع کی جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی اطاعت پر اپنی تمام چیزوں کو قربان کیے، ہر چیز کو قربان کر دیے۔ کوئی بھی ایسی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے نہیں چھوڑی جو نبی کے اشارے پر نہ لٹا دی ہو۔ یہاں تک کہ مال کی باری آئی، پورا مال لگا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنے بڑے عاشق رسول کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر پورے گھر میں جتنا مال تھا سب لے کر آ گئے، جتنا کچھ بھی تھا سب لے کر آ گئے، یہاں تک کہ بدن کا کپڑا بھی اتار دیا، وہ بھی لے کے آ گئے۔ ایک موٹی چادر بدن کے اوپر اوڑھ لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جتنا بھی مال تھا اس کا آدھا لے کر آ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 300 گھوڑے یا 300 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے پر لا کر دیے۔ صحابہ کا اس درجے کا عشق نبی کی ذات سے تھا۔ آج ہمارا عشق نبی کی ذات سے اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز قربان کریں۔ ایک حضرت ابو بکر ہے کہ خانہ کعبہ میں خطبہ دینے کی وجہ سے اسلام کا پہلا خطبہ جو علل اعلان کیا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیا، وہ خطبہ دینے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عتبہ نے اور وہاں کے کافروں مشرکوں نے اتنا مارا کہ بے ہوش کر دیا، پورا بدن زخمی ہو گیا، ہاتھ پاؤں منہ سب پھول گئے، پہچانے نہیں جا رہے ہیں۔ لیکن جب ہوش آیا تو ہوش آنے پر کہہ رہے ہیں بتاؤ مجھے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے۔ یہ صحابہ کا عشق ہے نبی سے کہ پورا دن پریشانیوں میں گزرا ہے، درد میں گزرا ہے، جب ہوش آیا تو کہا میں تو پہلے نبی کو دیکھوں گا، نبی کیسے ہیں، نبی کے بارے میں معلوم کیا۔ ان کی والدہ نے کہا کچھ کھانا کھا لو، انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو قسم کھا لی ہے میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہ لوں اور مجھے یہ پتہ نہ چل جائے کہ آپ کیسے ہیں، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی صحابہ کی۔ جنگ احد کے موقع پر ایک صحابیہ روتی ہوئی، دوڑتی ہوئی، بھاگتی ہوئی آ رہی ہیں، یہ خبر مشہور ہو گئی، لوگوں نے، ظالموں نے یہ خبر مشہور کر دی کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ مدینۃ المنورہ سے احد کے مقام تک ایک صحابیہ پردے میں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں، راستے میں ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا تمہارے بھائی شہید ہو گئے، انہوں نے انا للہ پڑھی اور کہا بتاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے۔ چلتے چلتے تھوڑی دور چلی، ایک اور صاحب ملے، انہوں نے کہا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، انا للہ پڑھی اور آگے بڑھی اور کہا بتاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے۔ اور آگے بڑھے، باپ کے مرنے کی خبر آئی، شوہر کے مرنے کی خبر آئی، چار عظیم لوگوں کے مرنے کی خبر آئی، باپ کی، بیٹے کی، شوہر کی، بھائی کی، جن کا قریب سے واسطہ ہے، لیکن ان چاروں کی موت پر انہوں نے انا للہ پڑھی اور آگے بڑھی اور کہا بتاؤ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، جب تک میں آپ کو دیکھ نہیں لوں گی اس وقت تک مجھے قرار نہیں آئے گا۔ میدان جنگ میں پہنچی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنارے آپ کو بیٹھایا گیا تھا، وہاں پہنچی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا اللہ کے رسول جب آپ صحیح سلامت ہیں، آپ زندہ ہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ صحیح سلامت ہیں تو دنیا کی ساری مصیبتیں اس سے چھوٹی ہیں۔
ایک صحابی رسول حضرت ابو دجانہ جنگ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے گھیر لیا چاروں طرف سے، ڈھال کی طرح کھڑے ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ڈھال کی طرح کھڑے ہو گئے، پیچھے سے دشمنوں نے پورے بدن کو تیر تلوار سے زخمی کر دیا، پورا بدن چھلنی ہو گیا، لیکن جب تک زندہ رہے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ نبی سے محبت اور عشق صحابہ کو تھا، اس درجے کا تھا کہ نبی کے لیے جان قربان کرنا، بچے کو قربان کرنا، بیٹے کو قربان کرنا، بھائی کو قربان کرنا، شوہر کو قربان کرنا سب آسان تھا، لیکن نبی شہید ہو جائیں یہ گوارا نہیں تھا، یہ گوارا نہیں تھا، یہ منظور نہیں تھا۔ کسی بھی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی تکلیف پہنچے یہ منظور نہیں تھا۔ حضرت زید ابن دسنہ رضی اللہ عنہ بیر معونہ کی لڑائی میں ان کو اور ان کے ایک ساتھی خبیب کو پکڑ لیا گیا، اور ان سے آخر میں جب اب پھانسی دی جانی ہے ان سے کہا گیا بتاؤ اگر تمہاری جگہ محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، تم آزاد ہوتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ گرفتار ہوتے، ان کو سولی پر چڑھایا جاتا تو تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، حضرت زید ابن دسنہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ہیں اپنی جگہ پر ان کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھے، مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے۔ میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی کئی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تو ایک ہی ہے، شہید ہو گئے، سولی پر چڑھا دیا گیا۔ صحابہ کو نبی سے یہ عشق تھا۔ ایک صحابیہ آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، ایک صحابیہ آئیں، انہوں نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرنی ہے، دروازہ کھول دو۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی میں نے دروازہ کھولا، حجرے کے اندر وہ داخل ہوئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے روتی رہیں، انتقال ہو گیا، وہی انتقال ہو گیا۔ یہ نبی سے محبت کا تقاضا ہے۔ صحابہ نے اس درجے کا نبی سے عشق کیا ہے کہ نبی ایک مہم پر بھیج رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ میں آج جہاں جا رہا ہوں مرنے ہی جا رہا ہوں، شہید ہو کر ہی جاؤں گا۔ یہودیوں نے کہا تم جانتے نہیں ہو کہ نبیوں کے اس طرح کے جملوں کا مطلب، اس طرح کے بات کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تم شہید کر دیے جاؤ۔ انہوں نے کہا میں اس بات سے راضی ہوں۔ ان کی قوم کے لوگوں نے خوش کرنا چاہا، حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو ان کی قوم کے لوگوں نے خوش کرنا چاہا۔ لوگوں نے، صحابہ نے کہا، عبداللہ ابن رواحہ کو ودا کرتے وقت کہا کہ اللہ تمہیں کامیاب اور غازی بنا کر واپس کرے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کہا نہیں، میں تو نبی سے عشق والا ہوں، مجھے تو میری جان کی پرواہ نہیں ہے، میری چاہت یہ ہے کہ ظالموں کی تلوار سے میرے بدن کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، میری تو یہ چاہت۔ یہ صحابہ تھے جو نبی کے عشق پر، نبی کے نام پر سب کچھ قربان کرنے بیٹھے تھے۔ اللہ نے قرآن میں یہی کہا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا۔ اللہ نے کہا نبی جی فرما دیجئے کہ لوگو، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری اولادیں، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، عزیز و اقارب، ومساکن وتجارت تخشون کسادہا، تمہاری تجارتیں، وہ تجارتیں جس میں نفع آنا باقی ہے، چوس لینے والی تجارت نہیں، جس میں اب نفع آنا ہے، کام پورا کر لیا اب نفع آنا ہے، ومساکن ترضونہا، اور وہ گھر جس میں رہنا تم کو پسند ہے۔ ایک گھر وہ ہوتا ہے جس میں مجبوری سے رہا جاتا ہے، زندگی گزر بسر کر رہے حضرت۔ ایک گھر وہ ہوتا ہے کہ کہیں بھی آدمی رہے، آنے پر گھر میں سکون ملتا ہے، تو وہ گھر جو تمہیں سکون دیتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہیں، ایسے ظالموں کا اللہ سے کوئی عہد نہیں ہے، ایسے ظالموں کو اللہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ جن کے لیے، جن مسلمانوں کے لیے ان کی اولادیں، ان کے باپ بھی
ان کی اولادیں بھی، ان کی بیویاں بھی، رشتہ دار بھی، ان کے مال بھی، ان کی تجارتیں بھی، ان کے گھر بھی، 8 چیزوں کو اللہ نے گنائے۔ کوئی بھی اللہ اس کے رسول کی محبت میں آڑے آتا ہے تو وہ شخص اپنی خیر منائے کہ اس کی خیر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ میں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اعلیٰ اولاد میں، اعزاء اقربا میں، بیویوں میں، تمام دنیا جہان کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، اس وقت تک کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلمان ہونے کا تقاضا ہے، مومن ہونے کا تقاضا ہے۔ نبی کا عشق اس درجے کا ہے، اس درجے کا ہونا چاہیے جس درجے کا صحابہ کو تھا۔ ہمارا کون سا عشق ہے؟ ہمارا تو ڈی جے بجانے کا عشق ہے، ہمارا تو جھنڈے پھرانے کا عشق ہے، جلوس نکالنے کا عشق ہے، چراغاں کرنے کا عشق ہے، حلوہ کھانے کا عشق ہے۔ ہم اس کو عشق رسول سمجھتے، نعت پڑھ لینے کو عشق رسول سمجھتے۔ سارے صحابہ میں 1,24,000 صحابہ میں ایک ہی صحابی نے نعت پڑھی ہے، اس کے سن لینے کو عشق سمجھ رہے، خالی باقی چیزیں عشق نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے، اور خود حضرت عبداللہ کا یہ معمول تھا، حضرت عمر کا بھی یہ معمول تھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب راستہ چلتے تھے تو کہیں ادھر کہیں ادھر، کبھی ادھر ٹھہر جاتے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، کہیں بھی ٹھہر جاتے ہیں، کہیں بھی نماز پڑھنے لگتے؟ فرمانے لگے میں نے میرے والد عبداللہ سے، انہوں نے عمر سے، انہوں نے اللہ کے رسول کو اس جگہ پہ 2 رکعت نماز پڑھتے دیکھا ہے، لہٰذا میں یہاں جب پہنچا تو میں نبی کے عشق میں بھی اس جگہ نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہمارا نبی سے عشق کیسا ہے؟ اس درجے کا جب تک ایک مسلمان کو نبی سے عشق اور تعلق نہیں ہوگا، اس وقت تک کامل مومن اور کامیاب مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہونا ضروری ہے، اس درجے کا عشق ہونا ضروری ہے نبی سے۔ اور یہ بول کر نہیں آتا، سارے صحابہ آ کر بولتے نہیں تھے مجھے عشق ہے۔ ہاں، ان کا عشق ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر کے سامنے سے گزرے، دیکھا ان کے گھر کے پاس قبہ بنا ہوا ہے، مینار کی طرح بنا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں شخص کا گھر ہے۔ مسجد میں آئے، وہ صحابی ادھر سے گزرے، سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، بس وہ صحابی پریشان ہو گئے، نیندیں اڑ گئیں، چین سکون اڑ گیا۔ دوسرے لوگوں سے پوچھا کیا بات ہوئی، کیا بات پیش آئی؟ فرمایا کچھ بھی پیش نہیں آیا، بس اتنا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تمہارے گھر کی طرف گئے تھے اور آپ نے یہ پوچھا تھا یہ گھر کس کا ہے۔ فوراً سمجھ گئے، بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، گھر پہ گئے اور اس مینار کے نما جو گھر بنا ہوا تھا توڑ ڈالے۔ ایک صحابی آئے، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، سلام کیا تو آپ نے ناراضگی ظاہر کی۔ نبی نے زبان سے نہیں کہا، ناراضگی ظاہر کی، ان کو پتا چل گیا اس انگوٹھی کی وجہ سے ہو رہا ہے، پھینک دیا اٹھا کے۔ یا دوسرے صحابہ نے پوچھا کہ بھائی انگوٹھی پھینک کیوں دی، گھر والوں کو دے دیتے۔ ان صحابی رسول نے کہا جس چیز سے نبی کو ناگواری ہو، جو چیز ہمارے نبی کو پسند نہ ہو، میں اس کو ریجیکٹ کر کے گھر والوں کو دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ گھر والوں کو بھی میں نہیں دے سکتا کیونکہ نبی کو پسند نہیں ہے۔ اور آج انہی نبی کی شریعت کو ہم لوگ دھجیاں اڑا رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، لمبے لمبے دعوے ہیں، بڑے بڑے دعوے ہیں، ہمیں عاشق رسول سچے پکے، ہمیں باقی پورے کافراں، باقی سب کو کافر بول ڈال دے، ہمیں کہاں ہے وہ سچائی؟ تمہاری نبی سے عشق کی یہ سچائی ہے کہ نبی کے ایک حکم پر، نبی نے جو چیز زندگی میں ایک بار بھی ترک نہیں کی، نماز، اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ نبی بیمار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت کا بخار ہے، آپ کو ہوش نہیں رہ رہا، بدن میں بے ہوشی ہو جا رہی ہے، لیکن جب ہوش آ رہا ہے تو نماز کے بارے میں پوچھ رہے، نماز کا وقت ہوا نہیں ہوا؟
جب نماز کا وقت ہو گیا مسجد میں جانے کی طاقت نہیں ہے، دو صحابہ کو بلایا، ایک ادھر ایک ادھر، دو کندھوں کے سہارے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے، نماز ادا کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا نماز پڑھاؤ۔ نبی تو نماز کے لیے اس درجہ کوشش کر کے مسجد پہنچ رہے ہیں، جو پیغمبر ہیں خدا کے لاڈلے حبیب ہیں، جن کا مقام اور مرتبہ اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑا ہے، ان کا نماز کے متعلق یہ حال ہے کہ دو کندھوں کے سہارے بھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم کو اللہ نے سب صحیح سلامت دیے، نہیں آ رہے کیونکہ نبی کے عاشق ہے۔ یہ ایک دم جھوٹ ہے، ایک دم بکواس ہے۔ لیلا مجنو کی کہانیاں سنی ہوں گی، اس میں مجنو بولتا ہے، فارسی میں لکھا ہوا ہے، ای سگے در پائے کوئے لیلا گاہے گاہے رفتہ بود، فارسی زبان میں لیلا مجنو کی کہانی۔ لوگوں نے پوچھا، مجنو سے لوگوں نے پوچھا تم اس کتے کو کیوں چوم رہے ہو، کتے کے پاؤں کو کیوں چوم رہے ہو؟ تو اس مجنو نے کہا اس کتے کا پیر بڑا ہی عظمت والا ہے کیونکہ میرے لیلا کی گلی سے گزر کے آیا ہے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کی طرح چلتا ہے، اسی کی طرح بننا چاہتا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ ہم کیسے عشق والے ہیں؟ اگر عشق رسول ہوتا تو آج اتنی بڑی دنیا میں اتنے سارے مسلمانوں کے ہوتے ہوئے نبی کی شان میں کوئی بھی شخص گستاخی نہیں کر سکتا تھا۔ ہر جگہ نبی کی گستاخی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے، نبی کی گستاخی کی جا رہی ہے، نبی کی شان میں بیہودہ کلام کیے جا رہے ہیں، بیہودہ باتیں کہی جا رہی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہے۔ حالانکہ اگر کوئی شخص نبی کی شان میں گستاخی کرے اور کوئی بھی مسلمان اس گستاخی پر ریئیکٹ نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ ریئیکشن تو ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اسلامی ملک میں نہیں، جمہوری ملک میں ہیں، تو جمہوریت کے مطابق قانون جس طرح سے اجازت دیتا ہے اس طرح سے ریئیکشن ہونا چاہیے، ان کے خلاف FIR کروانی چاہیے۔ بشر نامی ایک شخص ایک یہودی سے جھگڑا ہوا، یہودی سے جھگڑا ہو گیا تو یہودی نے کہا چلو محمد کے پاس چلتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، جو کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اس نے کہا نہیں، تمہارے یہودیوں میں ایک بڑا آدمی ہے، کعب ابن اشرف کے پاس چلتے، اس سے فیصلہ کرواتے۔ اس یہودی نے کہا میں نہیں جاؤں گا، میں تو محمد کے پاس جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو وہی فیصلہ کرواؤں گا۔ مجبوراً یہ شخص حالانکہ مسلمان تھا، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا تھا جیسے ہم کرتے، گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے موافقت میں فیصلہ سنایا، مسلمان کے خلاف فیصلہ آیا۔ اب وہ آدمی کہنے لگا نہیں میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، چلو حضرت عمر کے پاس چلتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ اس یہودی نے کہا پہلے ہم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، انہوں نے میرے موافقت میں فیصلہ دیا ہے، اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے، یہ بولتا ہے کہ آپ کے پاس چلتے، آپ فیصلہ کریں گے، اس لیے میں آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بیٹھو میں آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر گئے، تلوار لے کر آئے اور سیدھا آ کے اس کی گردن اڑا دی۔ بولا جو نبی کا فیصلہ نہیں مانتا ہے تو عمر کا فیصلہ اس کے لیے یہی ہے، جس کو نبی کے فیصلے پر اعتراض ہے عمر کا فیصلہ اس کے لیے یہی ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ نبی کی شان میں گستاخی کو کفر کہا گیا، اور نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا سب سے بڑا مجرم ہے، اس سے بڑا مجرم کوئی بھی نہیں ہے۔ دنیا میں اس کی یہ سزا ہے کہ اس کی گردن کاٹی جائے، جیسا کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں، لیکن یہ حد ہے، اسلام نے یہ حد مقرر کی ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر گستاخی کرے تو ناپ دو اس کی گردن، یہ حد ہے۔ لیکن یہ عام آدمی کا نہیں ہے کہ کوئی بھی منہ اٹھا کے چل جائے، بلکہ عدالت، اسلامک جو لا ہے، جو قانون ہے، وہ سب کے لیے نہیں بس کوئی بھی تلوار اٹھائے اور نکل جائے، ان کے لیے ہے جو اس منصب پر بیٹھائے گئے ہیں، یہ قانون ہے۔ اب ہمارے انڈیا کا قانون ہے، اس تو کیا مطلب قانون کوئی بھی کسی کو پکڑ کے جیل میں ڈالے گا؟ نہیں، جیل میں ڈالنے کا ادھیکار پولیس والے ہے، کورٹ ہے، انہوں ڈالیں گے۔ کوئی بھی آدمی پکڑ کے لے چلو جیل میں ڈال دوں تم کو، ایسا نہیں ہے نا۔
ایسا ہی اسلامی قانون ہے، تو اس کا فیصلہ بھی عدالتیں کرتی ہیں، لیکن آپ کے ہوتے ہوئے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے یہ بالکل گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ مذہب اسلام نے بالکل اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ کوئی بھی تمہارے نبی کی شان میں گستاخی کر کے چلا جائے، نہیں۔ اسلام نے یہ بھی تعلیم نہیں دی ہے کہ آپ کسی بھی مذہب کے پیشوا کو، اس مذہب کے بڑے آدمی کو برا بھلا کہو، ہم تو نہیں کہتے۔ جو بدترین لوگ ہیں وہی اپنی زبان گندی کرتے، ہم تو نہیں کہتے۔ اسلام نے بالکل اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ کسی بھی مذہب کے پیشوا کو برا بھلا کہا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیے، سختی سے اسلام میں اس بات پر منع کیا گیا ہے کہ کسی بھی مذہب کے پیشوا کو برا بھلا کہا جائے۔ تو مسلمان تو نہیں کھول رہے، مسلمان تو اپنی زبانوں کو گندی نہیں کر رہے، لیکن کچھ لوگ کر رہے ہیں، ان کا جواب قانونی طریقے سے دینا ضروری ہے۔ بزدل بن کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں حضرت کیا بول رہے ہیں، مت بولو حضرت، ایسا لگتا ہے سی بی آئی ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، مت بولو حضرت، اٹھا لکھ جاتے، کلچ لکھ جاتے حضرت۔ قانون ہے اس ملک میں، کوئی کیسے کچھ بھی بول دے گا۔ لہذا نبی سے جس طرح سے محبت کرنا فرض ہے، اسی طرح سے نبی کی عزت پر، نبی کی عصمت پر، نبی کے نام پر اگر کوئی شخص گستاخی کرے تو اس کا منہ توڑ جواب دینا بھی ضروری ہے قانونی طریقے سے۔ بزدل بن کر مت بیٹھو۔ اسلام نے کبھی بھی بزدلی نہیں سکھائی ہے۔ جب تک مسلمان بزدل نہیں تھا اس وقت تک پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ جب مسلمان بزدل بن گیا تو آج دیکھو کیا حالات ہیں۔ سب سے زیادہ فالورز کسی بھی مذہب کے مسلمان ہیں۔ اب بولو گے نہیں حضرت عیسائی زیادہ ہے نا، کرسچن زیادہ ہے نا، ہے فالوور نہیں ہے، انہوں برائے نام ہے۔ مسلمان برائے نام بھی ہے تو تھوڑا موڑا تو ہے۔ 100 کرسچن کو کھڑا کرو، ان سے پوچھو بائبل میں کیا لکھا ہو، ذرا کچھ بھی تو سناؤ، ایک لائن تو سناؤ، نہیں سنا سکتے۔ 100 مسلمان کو کھڑا کرو، میں نہیں کہہ رہا ہوں اچھا سنا دیں گے، اچھے سے پڑھیں گے، 100 میں سے مجھے یہ امید ہے 95 اچھا نہیں پڑھیں گے، لیکن 95 پڑھیں گے، یہ بھی امید ہے۔ اچھا نہیں پڑھیں گے لیکن پڑھیں گے، 100 میں 95 تو پڑھیں گے، اچھا پڑھیں یا نہ پڑھیں، پڑھیں گے ضرور۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ فالورز مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اتنے سارے مسلمان، 200 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہوتے ہوئے نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ یہ ہمت اور جرت کیسے لوگوں کو آ رہی ہے؟ اصلاحاتیں آ رہی ہے کہ ہم بزدل بنے ہوئے ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے۔ ان کے خلاف اتنے مقدمے کراؤ، اتنے مقدمے کراؤ، اتنی عدالتوں میں جاؤ کہ زندگی بھر مر جائیں عدالتوں کے چکر لگاتے لگاتے، لیکن یہ تو کرنا پڑے گا نا۔ لوگوں کے مال نہ جانے کہاں کہاں خرچ ہو رہے۔ ارے ذرا نبی کی گستاخی کرنے والوں پر اپنے مال خرچ کرو، ذرا ان کو کورٹ کچہریوں میں گھسیٹو، 10 مقدمہ دیکھیں گے حالت خراب ہو جائے گی۔ نانی یاد آئے گی ان کو اپنی، 10 کورٹ کے چکر لگانے پڑے تو نانی یاد آتی۔ لوگوں نے کورٹ کے چکر لگائے نہیں ہیں۔ اتنے مقدمے کرو، اتنے مقدمے کرو، ہر جگہ، ہر کورٹ، ہر کچہری میں جا کے مقدمے کرو، تاکہ ان کی پوری خاندان یاد آ جائے ان کو۔ کورٹ میں جاتے جاتے جواب دیتے جاتے مال خرچ کرتے، فری میں نہیں ہوتا کہاں بھی کوئی کام، ہر جگہ مال لگتا ہے، حالت خراب ہو جائے گی۔ لیکن جاگنا پڑے گا، اور اس جاگنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا، میں نبی سے محبت بھی کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں۔ اگر نہیں کر رہا ہوں تو پھر گستاخی والے زندگی بھر، سب سے بڑے گستاخ تو ہم ہی ہیں، دوسرے لوگ تو دوسرے نمبر پہ ہیں، کہ ہم نبی کا نام لے کر بھی، نبی کا دعویٰ کرنے والے، نبی سے عشق اور محبت کا دعویٰ کرنے والے ہو کر نبی کی سنتوں کو توڑ رہے ہیں، نبی کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا۔ ہم جب مضبوط ہو جائیں گے پھر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔